اسلام زکی صاحب, محترم جناب میم ظفر صاحب, سون ویلی لٹریری سوسائٹی اس عزت اور مان سمان کے لیے آپ کا دل سے شکریہ. اس سوسائٹی کے زیر اہتمام ہر مشاعرے میں آ کر مجھے شدت سے جس قابل ذکر علمی, ادبی اور روحانی شخصیت کی کمی محسوس ہوتی ہے, وہ وادی سون کی ادبی تاریخ کا ایک درخشندہ ستارہ تھے اور ہیں, جن کو آپ ثاقب ملک کے نام سے یاد کرتے ہیں. ثاقب ملک صاحب کا اصل نام حبیب نواز تھا, اور ان کی جو پنجابی شاعری ہے اس میں انہوں نے حبیب کا تخلص ہی یوز کیا ہے. آپ کی ہمیشہ سے ایک خواہش ہوتی تھی کہ وادی سون میں اس طرح کا کوئی ادبی اور علمی محفل ہو جس میں آ کر ہم اپنی روح کی تسکین کر سکیں. ایک دفعہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آج کل آکسیجن کی کمی کی وجہ سے میرا دم گھٹتا رہتا ہے. تو میں نے جسارت کی اور پوچھا کہ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے لیے ادبی ماحول آکسیجن فراہم کرتا ہے, اور آج کل وادی سون میں چونکہ ادبی ماحول کی کمی ہے تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے میرا دم گھٹتا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ کاش آج وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے تو سون ویلی لٹریری سوسائٹی کی ان علمی اور ادبی کاوشوں کو دیکھ کر ضرور یہ کہتے کہ شاید اب آکسیجن کی فراوانی ہو گئی ہے اور ہو سکے تو اس کی تھوڑی مقدار کم کر دیں. وہ نہ صرف لوگ ان کو اردو ادب کے حوالے سے جانتے ہیں, لیکن پنجابی میں جو ان کا کلام ہے وہ اتنا خوبصورت ہے, اور ان کے الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ آج کل کے شاعروں کے لیے بڑی مشعل رہا ہے. مجھے ان کا ایک پنجابی کا دورہ یاد آ رہا ہے, آپ سنیں گے تو آپ یقیناً پنجابی سننے والے بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پنجابی ہے, اور اردو سمجھنے والے یا سننے والے وہ اس کو بالکل اردو خیال کریں گے کہ شاید یہ اردو کا ایک تخیل ہے. تو آپ نے فرمایا ہے کہ مخمور جوانی دا صدقہ ہے. آپ سن رہے ہیں نا, مجھے پتہ چلے نا بھائی آپ سن رہے ہیں. مخمور جوانی دا صدقہ ہے سن عرض غریب دی مایا, شالا نرگسی چشم دی خیر تھی وی میری جان دکھاں وچ پایا, تے بن کے محرم راز دلیندا چا کیتی بے پروایا, کیا زور حبیب دا نال تیڈے یہ گال مناسب نہیں ہے. تو اس کے ساتھ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ان کی صاحبزادیاں محترمہ رباب ملک اوان اور نازیہ اوان اس محفل کی زینت بھی ہیں, اور یہ کتاب انمول جذبے جیسی انمول کتاب میں ان کا کلام بھی شامل ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اسلاف کی میراث کو مرنے نہیں دیا, بلکہ اپنی علمی اور ادبی کاوشوں سے اس کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے. محترمہ رباب اوان کا ایک شعر جو اس کتاب میں بھی شاید شامل ہے, ذرا غور فرمائیے گا. مکین تو جا چکا کب کا
مکین تو جا چکا کب کا در و دیوار باقی ہیں، ابھی اس دل کے مندر میں تیرے آثار باقی ہیں۔ تو یہ کلام کی جو معراج ہے یہ ان کو وراثت میں بھی ملی ہے، اور اس میں ان کی اپنی کوشش اور ان کا اپنا ذوق شوق بھی شامل ہے۔ انمول جذبے جو میرے پاس ہے یہ کتاب، اس کا سروار جتنا خوبصورت ہے، اس پر ڈاکٹر امتیاز سہیل کا یہ شعر سروار کو مکمل کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے شاید یہ شعر ان سے لکھوایا اس لیے تھا کہ وہ اس سروار کو مکمل کر سکے۔ یہ شعر ذرا اپنی سماعتوں آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا ہوں۔ نہیں سمجھا کوئی انمول جذبوں کی صداقت کو، نہیں سمجھا کوئی انمول جذبوں کی صداقت کو، سبھی چلتے بنے یوں سن کے مجھ سے داستان میری۔ اس کے ساتھ اس میں بہت سارے شعراء کا حسین انتخاب شارق عزیز میاں نے پیش کیا ہے۔ اسد معراج کا کلام بھی اس کتاب میں شامل ہے، اور ان کی شاعری میں جو ایک شوخی ہے وہ مجھے بہت پسند ہے۔ یہ ان کے کلام کا ایک خاصہ ہے، شاید وہ خود اس کو سمجھتے ہیں یا نہیں، لیکن میں بہرحال میں نے جو ان کو سنا ہے، یہ ایک شعر اور شوخی کے ساتھ ساتھ رومانٹسزم بھی اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی کتاب میں جو ان کا کلام شامل ہے، اس میں سے ایک شعر آپ کو سناتا ہوں۔ پہلے پہل وہ آنکھ کے تارے لگے مجھے، پہلے پہل وہ آنکھ کے تارے لگے مجھے، قابل نہیں تھے پیار کے پیارے لگے مجھے۔ بہت خوبصورت۔ اس کتاب میں شعری حسن انتخاب سجانے والے میرے پیارے محترم بھی ہیں، لائق بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، انتھک بھی ہیں، جناب شارق عزیز میاں، جن کی لگن، محنت اور محبت سے آپ ہر 1 یا 2 ماہ کے بعد اس طرح کی ایک شعری محفل سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس وادی سون کے پیاسے لوگوں کو ایک خوبصورت پلیٹ فارم میسر کیا، اور وہ لوگ جن کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا ان کو آپ نے اسٹیج دیا۔ اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ شعری انتخاب جو ہوتے ہیں وہ انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ حاضر کتاب جو ہے انمول جذبے، اس میں بہت ہی خوبصورت کلام کا انتخاب ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے گلابوں کا ایک گلدستہ آپ کے سامنے رکھا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ اس میں سے خوبصورت گلاب توڑ کر علیحدہ کریں، تو میرے خیال میں یہ بہت مشکل کام ہوگا، لیکن اس مشکل کام کو شارق عزیز میاں نے انتہائی خوبصورتی اور نفاست سے سر انجام دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت سون ویلی لٹریری سوسائٹی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں روز بروز اس طرح کی محافل سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا رہے۔ بہت شکریہ، اور ہم تہ دل سے مشکور ہیں جناب نصرت عارفین صاحب کے۔ آپ یقین جانیں، جب میں نے رات کو یہ پوسٹ لگائی تو بہت سارے جو تھے نا وادی سون کے لوگ، انہوں نے یہ ریسپانس کیا کہ ہم نصرت عارفین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو یقیناً ان کا نام وادی سون کے لوگوں کے لیے کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ جناب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔